بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو حدیث مبارکہ ہمارے درس میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پچھلی ویڈیوز میں 6 باتوں کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ آج آخری بات، اور وہ ہے قسم پوری کرنا، کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں ایک کام ہے قسم پوری کرنا۔ تو اب اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قسم صرف اللہ ہی کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ باقی جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ لغو ہیں اور ان سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے قسم اٹھانا، تو یہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے کوئی ایسی قسم اٹھا لی کہ جو گناہ پر مبنی نہیں تھی یا کوئی نقصان دہ کام نہیں تھا، تو اب اس کو وہ کام پورا کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی کسی ایسے کام کی جو کام گناہ پر مبنی ہے، یا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، یا خوف کا اندیشہ ہے، یا کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کام کے کرنے سے، اور اس شخص نے قسم بھی اٹھا لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے، چند ایک مقامات پر یہ آتا ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور چند ایک مقامات پر آتا ہے کہ قسم پوری کرنے میں مدد کرو۔ تو اگر خود انسان نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے میں اس نے غلطی اس انداز میں کی کہ کسی ایسے کام کی قسم اٹھا لی جو کام گناہ پر مشتمل تھا، یا اس کا کوئی نقصان انسانی جان کو یا کسی اور انسان کو ہو سکتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ وہ قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل بھی موجود ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اونٹ نہ دینے کی قسم اٹھا لی، پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ دے دیے ان کو۔ تو وہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ ہمیں اونٹ نہیں دیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس بات کو بھول گئے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اور آپ نے پھر ہمیں اونٹ بھی عطا فرما دیے؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی ایک کام کی قسم اٹھا لوں اور پھر مجھے معلوم پڑے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے، تو میں قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور دوسرا کام کر لیتا ہوں۔ تو اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کی قسم اٹھا لیتا ہے جس میں خیر نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اگر وہ اس کام کو سر انجام دے دے، یعنی نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی اور کام سر انجام دے دے، اگر اس کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو، بہتری ہو، تو پھر اس کے بعد وہ کفارہ ادا کر دے، تو یہ عین شرعی حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی قسم جو اس نے اٹھا لی ہے اس کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا۔ یعنی آپ کے کسی بھائی نے، کسی دوست نے، کسی عزیز نے قسم اٹھا لی آپ کے بارے میں کہ آپ اگر میرے گھر نہیں رکو گے، آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اور وہ آپ کو قسم دے دیتا ہے کسی بھی بات میں
کہ قسم ہوگی تمہیں کہ تم میرے پاس ضرور رکو گے یا کھانا کھا کے جاؤ گے یا کسی بھی اعتبار سے، تو اب آپ اگر آسانی سے ہو سکے تو اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کریں، یا کوئی ایسا کام جس پر اس نے قسم اٹھا لی ہے اور وہ کام گناہ بھی نہیں ہے، خیر کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس میں بظاہر کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف کا اندیشہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو اس حدیث مبارکہ کے تحت اس مسلمان بھائی کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی اگر اس نے آپ کے حوالے سے قسم اٹھائی ہے اور آپ کے حوالے سے اگر اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے تو آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اس کی قسم پوری کرنے میں مدد کریں، ورنہ آپ کے وہاں نہ رکنے سے، جیسے 2 مثالیں دیں، یا آپ کا اپنے دوست کے ہاں یا عزیز کے ہاں کھانا نہ کھانے سے اگلے نے جو قسم دی تھی وہ قسم تو ٹوٹ گئی ہے، اس پر تو کفارہ لازم آئے گا۔ تو اگر آپ سے متعلقہ ہو اور آپ اس کو پورا کر سکتے ہوں تو حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قسم پوری کرنے میں لوگوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کا ساتھ دو۔ تو آپ کی وجہ سے جن لوگوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، اب آپ خیال کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ آیا ان قسموں کو پورا کرنے میں آپ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اگر نہیں دے رہے تو پھر آپ غور و فکر کریں اس معاملے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر خود آپ نے کسی ایسے معاملے پر قسم اٹھا لی جس کے اندر خیر نہیں تھی، جس کے اندر بھلائی نہیں تھی، جس کے اندر بہتری نہیں تھی، یا وہ واضح گناہ پر مشتمل کام تھا، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ کر کے کفارہ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس معاملے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔